حضرت عمر گر رہے ہیں، گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف پیچھے گڑے ہیں، ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ رسول پہ کرتے ہیں کہ آپ نماز کو مکمل کرو، خود حضرت عمر گر جاتے ہیں، خون جاری ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف جلدی جلدی نماز کو مکمل کرتے ہیں، اور یہ مجوسی بھاگ رہا نکل رہا تھا، لیکن صحابہ کی جو صفیں تھی جیسے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، ایسے صحابہ کی صفیں تھی۔ اب اس نے دیکھا راستہ نکلنے کا نہیں، اس نے دائیں بائیں خنجر مارنا شروع کر دیا، نکلتا جا رہا ہے، صحابہ کو زخمی کرتا جا رہا ہے۔ 17 صحابہ زخمی ہو چکے تھے، 9 موقع پہ شہید ہو چکے تھے۔ عمر کہنے لگے بیٹا نہیں، جب میں مر جاؤں نا، جب میری روح نکل جائے، میرے لاش کو لے کے جانا، حجرے کے باہر رکھنا، پھر دستک دینا، پھر میرا نام بھی نہ لینا، پھر کہنا میت حاضر ہے، دفن ہونے کے لیے جگہ چاہتی ہے، پھر اگر اجازت دے مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد کہا کہ میرے سر کو زمین پہ رکھ لو۔ حضرت بیٹا ظاہر بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، اٹھا کے پنڈلی پہ رکھا، غصہ ہو کے کہا نہیں میرے سر کو زمین پہ رکھو۔ اب مٹی میں اپنے سر کو لوٹ پوٹ کرنے لگے، اور زبان سے ایک ہی جملہ تھا، اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ کون عمر کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو عمر کہہ رہا ہے جس کے بارے میں کہا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کے دل کی چاہت پہ اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے، اب لب مجوسی ہے۔ یہی 27 ذی الحجہ جب اس دور کے اندر آتی ہے، یہ ظالم بڑے اس کے دل کے اندر حسد تھا، ایک تو اسلام کا حسد تھا، یہ حضرت عمر کے پاس آیا تھا، آ کے کہا کہ آپ کا صحابی ہے، یہ مجوسی تھا، کہا آپ کا جو صحابی ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، یہ مجھ سے 2 درہم ٹیکس لیتا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، مجوسی سے پوچھتے ہیں ابو لؤلؤ سے بتا کیا کیا ہنر جانتا ہے؟ اس نے کہا چکی وغیرہ بنا سکتا ہوں، فلاں کام کر سکتا ہوں، فلاں کام کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو اتنے ہنر جانتا ہے، 2 درہم ٹیکس کچھ زیادہ تو نہیں ہے؟ اتنا ٹیکس تو بنتا ہے، اگر مالک تجھ سے اتنے لیتے ہیں تو اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ ہاں کہ تجھے پیسوں کی معذرت کی ضرورت ہے تو میں تجھے اپنی طرف سے دے دوں گا، لیکن مغیرہ بن شعبہ تیرے ساتھ ظلم نہیں کر رہے۔ اس نے کہا چلے خیر ہے۔ اب دل کے اندر اس کا غصہ تھا، اور حضرت عمر نے اس سے کہہ دیا کہ مجھے بھی ایک چکی چاہیے، اگر تو چکی بنانا جانتا ہے۔ تو اس کے دل کے اندر حسد بھی تھا، غصہ بھی تھا۔ اس نے کہا حضرت عمر سے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اس کا تذکرہ ہوگا، ساری دنیا اس چکی کا تذکرہ سنیں گی۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ مجھے اس نے قتل کی دھمکی دے دی ہے، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے کہ ابھی تک اس نے قتل کیا تو نہیں تھا نا، مجرم کو جرم سے پہلے سزا تو نہیں دی جاتی، لیکن دھمکی اس نے دے دی تھی۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ غلام ابو لؤلؤ مجوسی، ایک تو مجوسی تھا، اسلام کی اس کے دل میں نفرت تھی، اور حضرت عمر کے اسلام کے اندر اتنا زیادہ دین کا کام کرنا اور اتنی تیزی سے اسلام کا پھیلنا یہ بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک خنجر تیار کیا، اور دھاری دار خنجر تھا، اور اس کو زہر کے اندر صحیح طریقے پہ زہر میں کافی دن رکھا رہا۔ 27 ذی الحجہ فجر کی نماز سے پہلے یہ محراب میں آ کے چھپ جاتا ہے، آ کے محراب کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر شروع کرتے ہیں، صحابہ پیچھے کافی تعداد میں صحابہ کھڑے ہیں، اور جیسے حضرت عمر نماز کی حالت میں، سارے صحابہ نماز کی حالت میں ہیں، اور یہ مجوسی ہو کے سمجھتا تھا کہ صحابہ نماز کی حالت میں اپنی نماز نہیں توڑتے، چاہے ان کی جانیں چلی جائیں، یہ قتل ہو جائے، یہ شہید ہو جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن نماز صحابہ نہیں توڑتے۔ یہ مجوسی بھی سمجھتا تھا۔ اس نے نبی نماز کے اندر وار کیا، اور اس نے 6 وار حضرت عمر کے سینے میں کیے تھے۔ حضرت عمر گرے، لیکن اندازہ لگا یہ صحابہ کے دلوں میں اہمیت کتنی تھی، کس حد تک نماز کی اہمیت تھی۔ حضرت عمر گر رہے ہیں، گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف پیچھے گڑے ہیں، ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ رسول پہ کرتے ہیں کہ آپ نماز کو مکمل کرو، خود حضرت عمر گر جاتے ہیں، خون جاری ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف جلدی جلدی نماز کو مکمل کرتے ہیں، اور یہ مجوسی بھاگ رہا نکل رہا تھا، لیکن صحابہ کی جو صفیں تھی جیسے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، ایسے صحابہ کی صفیں تھی۔ اب اس نے دیکھا راستہ نکلنے کا نہیں، اس نے دائیں بائیں خنجر مارنا شروع کر دیا، نکلتا جا رہا ہے، صحابہ کو زخمی کرتا جا رہا ہے۔ 17 صحابہ زخمی ہو چکے تھے، 9 موقع پہ شہید ہو چکے تھے۔ اب جیسے عبد الرحمن بن عوف نے نماز ختم کی، اب یہ صفوں کے درمیان کے اندر تھا، باہر نکلا نہیں تھا۔ اب جیسے اس کو چادر ڈال کے اس کو پکڑا، اس نے دیکھا میں تو پکڑا گیا ہوں، اس نے فوراً وہی خنجر اپنے آپ کو مارا، وہی یہ مردار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کے گھر لے کے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زخمی ہونے کے بعد پہلا سوال یہ تھا مجھے کس نے مارا ہے، مجھے کس نے مارا ہے؟ جب بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ پہ حملہ کیا ہے، تو حضرت عمر کی زبان سے جملہ نکلا الحمدللہ مجھ پہ کسی مسلمان نے وار نہیں کیا،
میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم کے اندر نہیں گیا، وہ مجوسی تھا، مجھے معلوم تھا یہی مجھ پہ وار کرے گا۔ اس کے بعد خون جاری ہو گیا، دودھ لایا گیا، دودھ جیسے پلایا تو وہ زخموں سے باہر آ گئے۔ طبیب جائے میں جتنے بھی طبیب تھے وہ سمجھ گئے کہ اب آخری حالت ہے۔ حضرت عمر نے کمیٹی بنائی، 6 آدمیوں کو جمع منتخب کیا، حضرت عثمان کو، عبداللہ بن زبیر کو، بڑے بڑے جتنے صحابہ تھے، کہا آپ میرے مرنے کے بعد آپ میں سے کوئی بھی کسی ایک کا انتخاب کر کے اپنے امیر مقرر کر دیں، کسی ایک کا انتخاب کر کے امیر مقرر کر دے۔ اب ادھر زخمی حالت کے اندر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا جا تو اماں جان حضرت عائشہ کے پاس جا کے اماں جان کو بولو میرا یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین، بلکہ میرا نام لے کے کہنا، اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا، اب میرے مرنے کا وقت آ چکا ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اماں جان سے کہ عمر بن خطاب کہہ رہا ہے میں اپنے 2 یاروں کے ساتھ سونے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں، میری چاہت ہے میں اپنے 2 یاروں کے ساتھ آرام کروں، اللہ کے نبی کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، اس حجرے کے اندر مجھے قبر کی جگہ چاہیے۔ جب دروازے پہ جا کے دستک دی، حضرت عائشہ باہر آئے، کہا بیٹا خیریت سے آنا ہوا؟ کہا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، کہا کہ جاؤ اماں جان کے پاس اور اماں جان سے جا کے عرض کرنا، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا، کیونکہ امیر کو ہوگے تو پھر میرا حکم ہو جائے گا، بس کہنا میرا نام لے کے پکارنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 یاروں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو یہاں میری قبر بن جائے۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، کہا بیٹا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کے ایک احسان ہے میرے اوپر، مجھے وہ لمحہ بھولتا نہیں جب ہر طرف سے منافقین سب کے سب میرے اوپر تہمت لگائی تھی۔ میں اللہ کے نبی کی وہ بیوی تھی جس کا رشتہ آسمانوں سے ہوا تھا، میرے اندر پاکدامنی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میرے اوپر جب منافقین نے تہمت لگائی، حالت اس قسم کی ہوگی، اتنی سخت قسم کی تہمت لگائی، اس انداز سے بات کی کہ اللہ کے نبی کے دل میں بھی بات آ گئی، لگتا ہے کہ عائشہ سے غلطی ہو چکی ہے، ادھر اللہ بھی آزما رہے ہیں، وہی کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، وہی بند ہو چکی ہے، 1 مہینہ گزر چکا ہے، کوئی وہی نہیں آ رہی، دائیں باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا وہ وقت مجھے بھولتا نہیں ہے، وہ میں نے بڑا سخت وقت گزارا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر تو بتا عائشہ کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ اس وقت عمر کا ایک جملہ جس کا میں ساری زندگی احسان نہیں بھول سکتی، آج میں اپنے جو اپنے لیے جگہ قبر کی رکھی تھی اس احسان کے بدلے میں عمر کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا عمر تو کیا کہتے ہیں عائشہ کے بارے میں؟ تو عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے، آپ نے عائشہ سے رشتہ خود کیا تھا یا اللہ کے نبی نے اللہ نے کروایا تھا؟ آپ نے عائشہ کے لیے انتخاب خود کیا؟ کہا نہیں، یہ تو اللہ نے انتخاب کیا تھا، میرا رشتہ عائشہ سے ہوا تھا۔ میرا جو رشتہ تھا وہ عرش سے ہوا تھا، آسمان سے ہوا تھا۔ حضرت اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے نا، خواب کے اندر حضرت جبریل آئے، ہاتھ کے اندر ایک گڑیا نما شکل تھی حضرت عائشہ جیسی، حضرت عائشہ کی شکل کو سامنے کیا، کہا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا یہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں۔ جب عائشہ سے نکاح ہوا کہا مجھے تو خواب کے اندر یہ شکل بتائی تھی، مجھے خواب کے اندر عائشہ تیری صورت بتائی گئی تھی، خواب کے اندر مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کے اس سے نکاح ہونے والا ہے۔ کہا عمر تو نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کا رشتہ آسمانوں سے ہوا ہے، اللہ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، آپ لوگوں کی زبانوں پہ نہ جائیں، لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے اندر اللہ نے قرآن کی پوری صورت نازل کر دی، آیتیں نازل ہوگی، اور قیامت کی صبح تک جو بھی پڑھے گا حضرت عائشہ کا تذکر اس کے اندر ہوگا، حضرت عائشہ کا ذکر اس کے اندر ہوگا۔ تو اماں جان حضرت عائشہ کہنے لگی بیٹا جا کے اپنے باپ سے کہہ دے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب سے کہہ دے آپ کا وہ جو احسان ہے آج اس احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہوں کہ میں نے جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آپ کے حوالے کر دی۔ اب بھاگتے ہوئے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ابا جان مبارک ہو، اماں جان نے اجازت دے دی ہے، اماں جان نے اجازت دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹے کے گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ۔ حضرت عمر کہنے لگے بیٹا نہیں، جب میں مر جاؤں نا، جب میری روح نکل جائے، میرے لاش کو لے کے جانا، حجرے کے باہر رکھنا، پھر دستک دینا، پھر میرا نام بھی نہ لینا، پھر کہنا میت حاضر ہے، دفن ہونے کے لیے جگہ چاہتی ہے، پھر اگر اجازت دے مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد کہا کہ میرے سر کو زمین پہ رکھ لو۔ حضرت بیٹا ظاہر بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، اٹھا کے پنڈلی پہ رکھا، غصہ ہو کے کہا نہیں میرے سر کو زمین پہ رکھو۔ اب مٹی میں اپنے سر کو لوٹ پوٹ کرنے لگے، اور زبان سے ایک ہی جملہ تھا، اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا، یہ عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ کون عمر کہہ رہا ہے؟
جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو عمر کہہ رہا ہے جس کے بارے میں کہا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کے دل کی چاہت پہ اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔